اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں روزے کی فرضیت سے متعلق فرمایا کہ اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کر دیا گیا جیسا کہ تم سے پہلوں پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ ایک اور مقام پر فرمایا فمن شہید منکم الشہر فلیصمہ، کہ تم میں سے جو بھی اس مہینے کو پائے تو چاہیے کہ اس کے روزے رکھے۔ قرآن عظیم کی واضح اور روشن آیت سے روزے کا حکم ثابت ہے، تو ایسی واضح دلیل سے جو حکم ثابت ہوتا ہے وہ فرض ہوتا ہے، اور اس کا انکار انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے، اور اس کا بلا عذر ترک جو ہے گناہ ہوتا ہے، حرام ہوتا ہے، گناہ کبیرہ ہوتا ہے۔ روزے کا لغوی مطلب ہوتا ہے رک جانا۔ ڈکشنری میں روزے کا مطلب دیکھیں گے صوم کا تو آپ کو معنی ملے گا رک جانا، اور شریعت میں روزہ جو ہے وہ چند چیزوں کا مجموعہ ہے کہ کھانے پینے اور ازدواجی تعلق سے رک جانا۔ مخصوص وقت ہے صبح صادق سے غروب آفتاب تک۔ تیسری چیز ہے عبادت کی نیت کے ساتھ، یہ بنے گا روزے کی تعریف۔ کھانے پینے اور ازدواجی تعلق سے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک عبادت کی نیت سے رک جانا روزہ کہلاتا ہے۔ یعنی ان تین کاموں سے ایک خاص وقت میں عبادت کی نیت سے خود کو روک لینا، یہ روزہ کہلاتا ہے۔ تو اب ایک شخص جو ہے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اتنا مصروف رہا کہ کھانے پینے کا ہوش ہی نہیں رہا اور پورا ٹائم نکل گیا، کیا یہ روزہ ہے؟ آپ کہیں گے ہاں، تین کاموں سے تو بچ گیا اور اس پورے وقت میں رکا رہا، لیکن نیت کہاں ہے؟ روزے کی نیت تو نہیں ہے، مصروفیت کی وجہ سے اس کو موقع ہی نہیں ملا، تو یہ روزہ نہیں کہلایا گیا، یہ تو ایک روٹین ورک ہے۔ تو عادت کو عبادت جو ہے یہ نیت عبادت بناتی ہے، ورنہ یہ بھی کیا ہے؟ ایک ایکسرسائز ہے، لیکن اس کو عبادت کون سی چیز بناتی ہے؟ نیت۔ تو نیت جو ہے ہماری عادت کو عبادت میں تبدیل کر دیتی ہے۔ تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ان تین کاموں سے ایک خاص وقت میں عبادت کی نیت سے خود کو روک لینا، یہ روزہ کہلاتا ہے۔ روزے مختلف طریقوں کے ہیں، یہ رکھنے والے ہیں، اور یہ دو جو ہیں وہ منع ہیں۔ فرض جیسے رمضان کا روزہ، اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک معین ہوتا ہے، غیر معین ہوتا ہے۔ معین، فرض معین وہ روزہ ہوتا ہے جو ہر ایک پر لازم ہوتا ہے، اور یہ کون سا ہے؟ رمضان کا روزہ، جو ہر عاقل بالغ پر لازم ہو وہ فرض معین کہلاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو روزہ فرض ہوتا ہے، جیسے قضا، کسی نے روزہ نہیں رکھا وہ قضا کرے گا یا نہیں؟ تو وہ کیا ہے؟ رمضان کا روزہ قضا کیا ہے تو فرض ہے، لیکن یہ تو اس ہی شخص پر ہے نا جس نے روزہ چھوڑا تھا، تو یہ غیر معین ہے۔ اسی طرح کفارے کے روزے ہوتے ہیں، تو جس پر کفارہ لازم ہوگا اس پر فرض ہوگا، تو یہ غیر معین کہلاتا ہے۔ واجب روزہ یہ کون سا ہوتا ہے؟ یہ وہ روزہ ہوتا ہے کہ جسے ہم خود اپنے اوپر لازم کر لیتے ہیں منت مان کر۔ اگر میں کہوں کہ اللہ کے لیے مجھ پر 2 روزے ہیں، تو یہ کہنے سے مجھ پر 2 روزے واجب ہو جائیں گے، شریعت نے نہیں کیے تھے، میں نے خود اپنے اوپر لازم کر لیے۔ پھر یہ بھی 2 قسموں میں تقسیم ہو جاتا ہے، معین اور غیر معین۔ اگر معین دن کہوں مجھ پر اگلے اتوار اور پیر کا روزہ لازم ہے، تو میں نے خود پر لازم کیا تو یہ واجب روزہ ہوا، اور دن بھی معین کر دیا تو اس کو کہیں گے واجب معین، اب اسی دن میں رکھنا پڑے گا۔ اور اس سے دوسری قسم کا نتیجہ نکال لیں کہ آپ نے واجب تو کر لیا خود پر، لیکن کوئی دن معین نہیں کیا کہ مجھ پر اللہ کے لیے 5 روزے ہیں، اب سارے سال میں جب چاہو رکھ دو، تو یہ آپ 5 روزے رکھنا تو واجب ہوں گے، لیکن کوئی دن معین نہیں ہے، اس کو غیر معین کہتے ہیں۔ پھر یہ نفل جو ہے یہ 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک مسنون اور ایک مستحب۔ نفل جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے زائد، اضافی چیز جو فرض اور واجب کے علاوہ ہوتی ہے۔ فرض اور واجب شریعت کی طرف سے لازم ہوتا ہے، اور جو ہم خود کر رہے ہوتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے؟ زائد۔ زائد کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے نفل۔ اس میں 2 چیزیں آ جاتی ہیں، نفل میں سنت بھی داخل ہیں اور یہ نوافل بھی داخل ہیں۔ تو اس لیے جو نفل سنت سے ثابت ہیں، سرکار نے فرما دیا، اس کو نفل مسنون کہتے ہیں۔ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جو ہے ہر مہینے 13، 14، 15 کا روزہ رکھا کرو، ایام بیت کے روزے تو ہیں نفل، نہیں رکھو گے تو کوئی گرفت نہیں ہے، لیکن یہ اس کا مطلب یہ زائد ہیں،
لیکن حضور کے فرمان سے ثابت ہے، لہٰذا کون سا بنے گا؟ نفل مسنون بنے گا۔ اسی طرح حضور نے فرمایا عاشورے کا روزہ رکھو، یہ کون سا ہے نفل، لیکن کون سا ہے؟ کیونکہ سرکار کے فرمان سے ثابت ہو رہا ہے نا، لہٰذا مسنون سنت سے نکلا ہے، تو یہ نفل مسنون ہے۔ اور اس کے علاوہ بہت سارے روزے ہیں جو نفل ہیں اور مستحب کے درجے میں ہوتے ہیں، یہ بہت سارے ہیں، ایسے ہی عام اپنے طور پر جو روزے رکھ لیتے ہیں وہ نفل مسنون کہلاتے ہیں۔ تو یہ تھوڑا سا انفارمیٹیو تھا، معلوماتی بات تھی، میں نے آپ کو بتا دی، اور یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے تاکہ ہر چیز کے بارے میں ذہن بالکل واضح اور کرسٹل کلیئر ہونا چاہیے۔